السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، مختلف الملوان وتعاقب الاسران وقر الجدیدان واستقل الفرقدان، وبلغ روحه وارواح اہل بیتہ منا التحیۃ والسلام، وبارک وسلم علیہ کثیرا۔ سامعین کرام و رفیقان گرامی، اصلی خطاب آپ کو برادر محترم حضرت علامہ مولانا مفتی ساجد علی صاحب رضوی کا سماعت کرنا ہے۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی حق بولنے والی زبان عطا فرمائے، حق قبول کرنے والا دل اور اہل حق کا ساتھ دینے والا وجود عطا فرمائے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جس ماہ مبارک سے ہم گزر رہے ہیں، شعبان المعظم، اس ماہ مبارک کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور شعبان المعظم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شب برات جیسی برکتوں والی رات عطا فرمائی، اور جس سے جتنا ہو سکا اس نے اس رات میں عبادت کی، توبہ استغفار کیا۔ اور آنے والا جو مہینہ ہے رمضان المبارکہ کا مہینہ، محاسبہ کرنا ہے کہ یہ جو برکت والی راتیں ہیں اور رمضان المبارکہ جیسا عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، تو ہماری زندگی میں کئی بار آ چکا ہے۔ جس کی عمر جتنی زیادہ ہے اس نے اتنی کثرت کے ساتھ اس ماہ مبارک کو پایا۔ تو ہم یہ کیسے جانیں کہ شب برات کی جو فضیلتیں ہیں اور اس رات میں جن بندوں کو بخشش کا پروانہ دیا جاتا ہے، یا رمضان المبارک جو ہم ماضی میں گزار چکے ہیں اور اگر زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ آنے والا مہینہ اسی میں ہمارا ہوگا، تو ہم یہ کیسے جانیں کہ ان کی برکتیں واقعی میں ہم نے حاصل کی؟
اور مقصد کیا ہے؟ آدمی رمضان المبارکہ میں روزے رکھتا ہے، روزے فرض کیے گئے، مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ ہم کیسے جانیں کہ ہم متقی ہو گئے؟ میری 45 سال کی عمر ہوئی تو بالغ ہونے کے بعد بھی تقریباً 31 رمضان یا 30 رمضان المبارکہ تو گزار ہی چکا ہوں کہ روزے فرض ہو گئے تھے۔ تو ہم یہ کیسے جانیں کہ ہم کو رمضان المبارکہ نے یا شب برات نے یا جو بھی برکتوں والے ایام راتیں گزری اس نے ہم کو متقی کر دیا؟ تو یہ آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ تقویٰ کا تعلق یہ دل سے ہوتا ہے، تقویٰ کا تعلق یہ دل سے ہوتا ہے۔ اور ہمارے جسم میں جو دل ہے تو ہم اس دل کے حوالے سے کیسے یقین کر لے کہ ہم متقی ہو گئے؟ کہنے کو تو بہت سے لوگ کہہ سکتے ہیں، دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میرا دل تو بہت اچھا ہے، میں تو بہت پرہیزگار ہوں، کہنے کو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن واقعی میں تقویٰ والا دل ہے، اس کو جاننے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو جاننے کا طریقہ کیا ہے؟ گوشت کا ٹکڑا ہے، اسے دیکھ کر تو ہم پہچان نہیں سکتے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں، بزرگوں نے فرمایا کہ تمہارا دل متقی ہے یا نہیں ہے، اور تم نے تقویٰ حاصل کر لیا یا نہیں کیا، اس کو جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ میں نے ایک جگہ پر پڑھا کہ ایک بزرگ نے لکھا کہ اس کو سمجھنا ہے تو اس طور پر سمجھیں کہ مثال کے طور پر ایک نہر ہے، تالاب ہے، اور اس میں سے کئی نالے نکلتے ہیں، کئی نالے اس میں سے نکلتے ہیں۔ آپ نہر یا تالاب تک نہیں گئے، تالاب کا پانی، نہر کا پانی دیکھنے نہیں گئے، لیکن اس سے جو نکلنے والا پانی ہے، جو باہر آتا ہے، تو اس پانی کو اگر آپ نے دیکھ لیا تو اس پانی کو دیکھ کر آپ کو اس چیز کا یقین ہو جاتا ہے کہ نہر میں پانی صاف ہے یا گندا ہے، نہر میں پانی اچھا ہے یا خراب ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہ بتایا کہ جس کو بھی یہ جاننا ہے کہ اس کا دل متقی ہو گیا یا نہیں ہوا، تو جاننے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ جس طرح نہر سے نکلنے والے نالے جو ہوتے ہیں، اس کا پانی دیکھ کر نہر کے پانی کا علم حاصل ہوتا ہے، تو ہم کو ہمارے بزرگوں نے یہ بتایا کہ آپ یہ سمجھیں کہ تمہارے جسم میں دل جو ہے نا وہ ایک نہر ہے، اور اس کے نالے اگر گنو تو یہ آنکھ ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، قدم ہے، یہ تمام کے تمام اس کے نالے ہیں۔ اب کسی کو اگر جاننا ہے کہ اس کا دل متقی ہو گیا ہے یا نہیں ہو گیا ہے، تو اس کو دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے اپنی آنکھوں کو حرام سے بچا لیا، جس نے اپنی زبان کو خلاف شرع باتوں سے بچا لیا، جس نے اپنے قدم کو غلط جگہ جانے سے بچا لیا، مختصر یہ کہ جس کے دل نے اس کے پورے وجود کو شریعت مطہرہ کا پابند بنا دیا، تو اس کا عمل یہ اس بات پر دلیل ہوتا ہے کہ اللہ نے اس بندے کو تقوی والا دل عطا فرمایا ہے، اللہ نے اس بندے کو تقوی والا دل عطا فرمایا ہے۔ اب ہم نے شب برات کی رات میں عبادت کی، توبہ استغفار کیا، اب ہم کیسے جانیں
کہ اس رات نے ہم کو گناہ سے پاک کر دیا، تو اس کو جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو شب برات میں مغرب سے پہلے مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں، مغرب کے بعد 6 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، رات میں عبادت کرتے ہیں، فجر میں حاضر ہو جاتے ہیں، اگر یہ حاضر ہونے والے، اگر یہ توبہ استغفار کرنے والے اس رات میں اگر ایسے تائب ہو جائے کہ آنے والے ان کے دل شریعت مطہرہ کی پابندی کے ساتھ گزرے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس رات کی توبہ نے اسے متقی بنا دیا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارکہ کا مہینہ آئے گا تو روزہ رکھنا، اس کے پیچھے اصل مقصد یہ ہے کہ ایک مہینے تمہاری زندگی میں ایسی تبدیلی پیدا کر دے کہ یہ رمضان المبارکہ کا مہینہ ہم کو ایسا متقی بنا دے کہ ہم دوزخ کی آگ سے آزاد ہو جائے، جنت میں داخل ہو جائے، ہمارا دین، ہمارا ایمان، عقیدہ سلامت ہو جائے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ روزہ آدمی رکھتا ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ روزہ رکھ کر آدمی تقوی کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ روزے کے ذریعے ایک بندہ مومن کو اسلام نے کون سا پاکیزہ تصور عطا فرمایا ہے۔ قسم خدا کی، روزے کے ذریعے جو تصور ہمارے دل میں 14 یا 15 گھنٹے کے لیے زندہ ہوتا ہے نا، وہ تصور اگر پوری زندگی ہمارے لیے زندہ ہو جائے تو آدمی حرام کاموں سے بچ سکتا ہے، آدمی فتنوں میں مبتلا ہونے سے بچ سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آدمی روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھ لیا تو اب حال کیا ہوتا ہے؟ پانی نہیں پیتا ہے روزہ رکھنے کے بعد پانی، حالانکہ روزہ کھول لیا غروب آفتاب کے بعد پانی پینا اس کے لیے حلال ہے نا، جائز ہے نا۔ ابھی میں اگر پانی پینا چاہوں میرے لیے حلال ہے، اگر گوشت کھانا چاہوں میرے لیے حلال ہے، کھانا کھانا چاہوں میرے لیے جائز ہے۔ لیکن روزے کی حالت میں تصور کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا کہ روزہ آدمی نے رکھ لیا، ایک بندہ مومن جب روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کے بعد بازار سے گزرتے ہوئے اعلان نہیں ہوتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، وہ اس کا خود کا جو عمل ہے وہ ایسا چھپا ہوا عمل ہے کہ حد تو یہ ہے کہ اگر گرمی کے موسم میں ایک نوجوان روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد اگر کمرے کے اندر بند ہو جائے، جمعہ کی نماز کے بعد جائے گا دھوپ میں، کمرے میں بند ہو گیا، دروازہ اندر سے بند ہے، آرام کرنے کے لیے چلا گیا، اب سامنے فریج بھی ہے، ٹھنڈا پانی بھی ہے، اس میں کھانا بھی رکھا ہے، بیوی بھی اس کے پاس نہیں، بچے بھی اس کے پاس نہیں، ماں باپ بھی اس کے پاس نہیں، یعنی اگر پانی پی لیا تو بیوی شوہر کو روزے والا ہی مانے گی، اگر کھانا کھا لیا تو ماں باپ بیٹے کو روزے والا ہی مانیں گے، اولاد یہی سمجھے گی کہ ابا سحری میں اٹھے تھے تو روزہ رکھا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت جب ایک بندہ مومن تنہائی میں ہوتا ہے، دل تو کہتا ہے پیاس لگی ہے پانی پی لے، بھوک لگی ہے کھانا کھا لے، لیکن اکیلے میں جانے کے باوجود بھی وہ غروب آفتاب تک بھوک کو برداشت کرتا ہے، پیاس کو برداشت کرتا ہے۔ کس لیے برداشت کرتا ہے؟ وہ اس چیز کو جانتا ہے کہ جب میں نے رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے تو اگر میں نے پانی پی لیا نا تو میری بیوی تو روزدار مجھے سمجھے گی، میں نے کھانا کھا لیا تو گھر والے تو روزے سے سمجھیں گے، لیکن یہ کہ اگر میں نے پانی پی لیا تو کوئی جانے یا نہ جانے، جس رب کی رضا کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے میرا رب تو ضرور جانتا ہے۔ اب یہ جو تصور پیدا ہوا تو آدمی کن کاموں سے رک گیا؟ اس چیز سے رکا کہ غروب آفتاب کے بعد اس کے لیے جائز تھا، یعنی پوری رات چاہے تو کھانا کھائے، پانی پیے، یعنی ایسے جائز کام کہ روزے کے علاوہ حالت میں اس کے لیے جائز ہے۔ جب ایک بندہ مومن رمضان المبارکہ میں جو اور دنوں میں جائز ہوتا ہے،
جب اس سے رک جاتا ہے تو اگر اپنے دل کے اندر یہ تصور جما لے کہ جب روزے میں پانی پینے سے پہلے دل میں یہ تصور آیا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تبارک و تعالی ضرور دیکھتا ہے، تو مغرب کے بعد بھی اگر یہ تصور باقی رہے، رمضان المبارکہ کا مہینہ گزر جائے تو جب کبھی گناہ کی طرف جاتا ہے تو یہ تصور اگر زندہ ہو جائے کہ جب رب کی رضا کے لیے میں پانی پینے سے رک گیا تو زنا یہ تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے، جھوٹ بولنا یہ تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے، غیبت کرنا یہ تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے، جب ان چیزوں سے بچ گیا تو یقین جانے اگر یہ تصور ایک مہینے کے اندر اس کے دل میں زندہ ہو جائے تو ایک رمضان المبارکہ کا مہینہ ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہوتا ہے، متقی بنانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ لہذا دوستو، اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مبارک دن عطا فرمائے ہیں، آنے والا جو مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے کی قدر کرنے والا یہ کون ہوتا ہے؟ کیا ایسا ہے کہ رمضان المبارکہ کا مہینہ آ جائے گا، ایک مہینے کے لیے داڑھی نکالنے کے لیے نہیں جائیں گے، رمضان المبارکہ کا مہینہ آ جائے گا تو ایک مہینے کے لیے نمازی بن جائیں گے؟ ارے حقیقت میں رمضان المبارکہ کی برکتیں حاصل کرنے والے وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جو ایک مہینہ اپنی زندگی میں اس طور پر گزارتے ہیں کہ وہ ایک مہینہ اسے پوری زندگی کے لیے متقی بنا دیتا ہے، اور ایسا متقی بنا دیتا ہے کہ بقول امام احمد رضا جب رمضان المبارکہ کی برکتیں حاصل کرنے والا دنیا سے جاتا ہے تو دنیا کچھ بھی کہے وہ تو یہی کہتا ہے کہ عرش پر دھومیں مچے وہ مومن صالح ملا، عرش پر دھومیں مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب رمضان المبارکہ سے واقعی میں ہم برکتیں حاصل کریں۔ آج آپ دیکھیں کہ رمضان المبارکہ کا مہینہ آتا ہے، ہمارے لیے اور ہمارے یہاں تیاریوں کا عالم کیا ہوتا ہے۔ رمضان المبارکہ کا مہینہ آئے گا تو ہمارے یہاں رمضان المبارکہ کی اکثر تیاری ایسی ہوتی ہے کہ وہ ماہ مبارک آ جائے اس سے پہلے کھانے کا انتظام کر لیا جائے۔ رمضان میں کھانے کے لیے فلاں چیز تو چاہیے، اللہ نے طاقت دی ہے، استعمال جائز چیزوں کو کریں، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری تیاری میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین رمضان المبارکہ کا جو استقبال کرتے تھے اس میں کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم رمضان المبارکہ کا مہینہ آئے گا تو حال اور معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے سے ہی کھانے کا انتظام کر لیتے ہیں۔ رمضان میں ایک مہینے میں ہم کو اتنا سامان چاہیے، ہم یہ بھی کھائیں گے وہ بھی کھائیں گے، لیکن آپ قربان جائیے رمضان المبارکہ کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا فرمایا ہے وہ ایسی برکت والا مہینہ ہے کہ صحابہ کرام جب یہ ماہ مبارک آتا تھا نا تو شعبان المعظم کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے قرض کے جتنے بھی معاملات تھے اسے ختم کر دیتے تھے، لین دین کے معاملات کو کلیئر کر لیا کرتے تھے، اور تمام چیزوں سے فارغ ہو کر رمضان المبارکہ کا مہینہ اگر وہ اپنے لیے خاص کرتے تھے تو اللہ کی عبادت کے لیے خاص کرتے تھے، ذکر و اذکار کے لیے خاص کرتے تھے۔ کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے رمضان المبارکہ کا جو استقبال کیا اور اس کے استقبال کا جو طریقہ بتایا وہ کھانوں کو جمع کر کے طریقہ نہیں بتایا ہے، بلکہ طریقہ یہ بتایا کہ لین دین کے معاملات، قرض کے معاملات، دوسرے معافی تلافی کے معاملات، وہ تمام چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد جب رمضان المبارکہ کا چاند نظر آئے تو آدمی زیادہ سے زیادہ عبادت میں اپنے وقت کو گزارے، ذکر و اذکار میں اپنے وقت کو گزارے، قرآن کی تلاوت میں اپنے وقت کو گزارے۔ تو ہم کو اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ آنے والا جو ماہ مبارک ہے ہم اس کی تیاری اسی طرح کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے اس ماہ مبارک کی قدر کریں۔ اور آپ دیکھیے
کہ بہت سی چیزیں تو ایسی پیدا ہو گئی کہ لوگ اس کے بارے میں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ سوچتے بھی نہیں ہے. جیسے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، آدمی دن میں پانی پینے سے پرہیز کرتا ہے، لیکن افطاری کا جب معاملہ آتا ہے، اور اس کو اس ضمن میں سنیے، اس کو اسی ضمن میں سنتے چلیے کہ کبھی لوگوں کے ذہن کو گمراہ کرنے کے لیے یہ جو کہا جاتا ہے نا مسلک، ہاں، یہ صرف مسلک کی بات کیوں کرتے ہیں؟ تو یاد رکھ کر چلیں، مسلک اعلیٰ حضرت یہ اسلام کا مقدس گلدستہ ہے. ہاں، مسلک اعلیٰ حضرت یہ اسلام کا مقدس گلدستہ ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے مسلک کیا کرتے ہیں؟ تو میں آپ کو ایک عقیدے کی بات بتاؤں، عقیدے کے ساتھ عمل کی بات، یعنی اس طور پر کہ اگر اس عقیدے کی بات کو نہ بتایا جائے اور اس سے اگر نہ بچایا جائے تو آپ لوگوں کو کتنی بھی نماز کی دعوت دیتے رہو، حقیقت یہ ہے کہ آدمی ایک مسلمان عبادت کے لائق نہیں رہتا ہے. جیسے کہ آپ کے شہر کا اصول مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن شہروں میں یہ ہوتا ہے کہ افطاری کا انتظام جہاں پر ہوتا ہے تو افطاری کے انتظام میں باہر سے جب سموسے لائے جاتے ہیں، گوشت لایا جاتا ہے، تو اس گوشت کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ کئی جگہ پر جو سڑا ہوا دیوبندی ہوتا ہے اس کی دکان سے گوشت کو خرید کر لایا جاتا ہے، اس کا قیمہ بنایا افطاری کے لیے مسجد میں بھیجا جاتا ہے. دیوبندی کے وہاں سے سموسے خرید لیے جاتے ہیں، اس کو افطاری میں بھیج دیا جاتا ہے، اور معاذ اللہ دل میں کیا سوچتا ہے؟ روزداروں کی میں خدمت کر رہا ہوں. دل میں کیا سوچتا ہے؟ وہ یہ سوچتا ہے کہ افطاری کرنے والوں کو کھلانا یہ ثواب کا کام ہے، تو میں یہ ثواب کا کام کر رہا ہوں. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر افطاری میں حرام غذا کے ذریعے وہ روزہ کھولتا ہے، اگر حرام کھانا وہ کھاتا ہے، تو حرام کھانے کی نحوست کا عالم کیا ہوگا؟ اگر یہ عقیدے کی بات نہ کی جائے، اگر یہ مسلک کی بات نہ کی جائے، اگر دیوبندی وہابی کا ذبیحہ حرام ہے، اگر یہ بات لوگوں کو نہ بتائی جائے، تو اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ حرام اگر کوئی کھاتا رہے اور حرام کھانے کے بعد وہ 1000 رکعت بھی اگر پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ یہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اتنے زیادہ روزے رکھے کہ روزہ رکھنے کی بنیاد پر بال سے زیادہ باریک ہو جائے، اور نماز میں اتنا زیادہ قیام کرے کہ قیام کرتے کرتے اس کی کمر ٹیڑھی ہو جائے، لیکن آپ فرماتے ہیں اگر وہ حرام کھانے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا ہے. اب آپ سوچیں کہ یہ جو بتایا جاتا ہے، اگر یہ مسئلہ بتایا جائے، اگر عقیدے کی یہ بات بتائی جائے، تو کوئی یہ کہے کہ مسلک کی بات کرتے ہیں. ارے مسلک کی بات وہ بات ہے کہ اس بات کو اگر تم تک پہنچا دیا جائے تو اسی بات پر عمل کر لینا تیری عبادت کی قبولیت کا ذریعہ ہوتا ہے، تیری عبادت کی مقبولیت کا ذریعہ ہوتا ہے. ورنہ یہ کہ آدمی کو اگر حرام غذا سے نہ بچائیں، اگر دیوبندی وہابی کا رد نہ ہو اور ان کے ذبیحے کے بارے میں نہ بتایا جائے اور نہ بتایا جائے اور معاذ اللہ افطاری اگر دیوبندی کے گوشت سے کی جاتی ہے، اگر وہابی کے گوشت سے کی جاتی ہے، مسجد میں وہ جماعت میں شرکت کرنے کے لیے جاتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں حدیث پاک میں تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ من اشترى ثوبا بعشرة دراہم وفی ثمنہ درہم حرام. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
حدیث پاک کا خلاصہ کہ کوئی بندہ اگر 10 درہم کا کپڑا خریدے اور 10 میں سے 1 درہم بھی اگر حرام کا ہوتا ہے تو جب تک وہ اس کے جسم پر رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا ہے، اس کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ اب کپڑے کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا معاذ اللہ کہ کپڑا چوری کا پہنا جائے، حرام مال کا خرید کر پہنا جائے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کپڑا اگر پہن بھی لیا نا تو کپڑا تو ایسا ہے کہ آپ جسم سے اتار بھی سکتے ہیں۔ آپ نے جسم سے اتار دیا، جا کر آپ نے جس کا مال لے لیا تھا اس سے جا کر معافی بھی مانگ لی، لیکن اگر دیوبندی وہابی کا گوشت کھا لیا اور اس سے اگر افطاری کر لی نا تو یہ کھانا تمہارے جسم میں خون بناتا ہے، کھانا یہ تمہارے جسم کی تقویت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں اس سے جو خون بنے گا اور آدمی کا ذہن بھٹکے گا، اس سے جو خون بنے گا اور عبادت کا ذوق ختم ہو جائے گا تو یہ کس بنیاد پر ہوگا؟ یہ فکر رضا کو نہ پہنچایا اس بنیاد پر ہوگا۔ اور فکر رضا اور مسلک اعلی حضرت کو اگر اچھے سے پیش کیا جائے گا تو انشاءاللہ جب عقیدے کی حفاظت ہوگی تو وہی عقیدہ تیری عبادت میں لذتیں پیدا کر دے گا۔ عقیدے کی حفاظت ہوگی تو وہی عقیدے کی حفاظت کرنا تیری عبادت کی قبولیت کا ذریعہ ہو جائے گا۔ لہذا دوستو اس چیز کو یاد رکھ کر چلیں، اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ آج جو یہ کہا جاتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مسلک مسلک کر کے کیا حاصل ہوتا ہے؟ ارے مسلک مسلک کر کے وہ حاصل ہوتا ہے کہ آج تمہاری مسجد میں صلاۃ و سلام کے جو نغمے نظر آتے ہیں نا وہ امام احمد رضا کے مسلک کی برکتیں ہیں۔ آج تم یہ کہتے ہو مسلک مسلک سے کیا ہوتا ہے؟ ارے قبر کے اوپر تو اذان دیتا ہے نا تو تیرے اذان کے اوپر اگر کسی کا قلم جواب دیتا ہے تو وہ امام احمد رضا کا قلم جواب دیتا ہے۔ آج تو علم غیب مصطفیٰ کا عقیدہ رکھتا ہے اور علم غیب مصطفیٰ کے اوپر اگر کوئی حملہ کرتا ہے نا تو امام احمد رضا کی الدولت المکیہ جواب دیتی ہے۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ مسلک اعلی حضرت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ وہ عظیم نعمت ہے۔ فکر رضا پر عمل کرنا یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو اس پر عمل کرے گا انشاءاللہ عقیدے میں بھی مضبوط ہوگا، اور جب عقیدے میں مضبوط ہوگا تو عبادت میں بھی لذتیں پیدا ہو جائے گی۔ اور ایک بات آپ کو کہوں کہ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ رد کرنے سے، ظاہر سی بات ہے اعلیٰ حضرت کا نام لیے بغیر تو چلے گا نہیں، الحمدللہ ہم کو نہیں چلتا ہے، اعلیٰ حضرت کا صدقہ کھاتے ہیں اور انشاءاللہ کھاتے رہیں گے، اللہ کرے ہماری قیامت تک آنے والی نسلیں کھاتی رہے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، لوگوں کے ذہن کو موڑا جاتا ہے، بگاڑا جاتا ہے، یعنی رد کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ مسلک اعلیٰ حضرت میں نے پہلے کہا یہ اسلام کا مقدس گلدستہ ہے۔ آپ کو امام احمد رضا کی تحریر میں دیوبندیت، وہابیت، قادیانیت، رابضیت کا رد بھی نظر آئے گا، امام احمد رضا کی تحریر میں بے نمازی کا رد بھی نظر آئے گا، ڈھول تاشا بجانے والوں کا رد بھی نظر آئے گا، مروجہ تعزیہ داری کرنے والوں کا رد بھی نظر آئے گا۔ یعنی امام احمد رضا نے برائیوں کے خلاف جہاد بالقلم کیا ہے، برائیوں کے خلاف جہاد بالقلم کیا، اور رد کے ذریعے کیا ہوتا ہے یا رد کے ذریعے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ تو امام اہل سنت نے ایک بات جو تحریر فرمائی ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دوں، اگر سمجھ لینا، اللہ بولنے والوں کو بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے کہ امام اہل سنت کو دل سے پڑھیں، امام اہل سنت کو دل سے پڑھیں۔ امام اہل سنت وہ ذات ہے نا کہ ان کو پڑھ لو تو عشق ہی کرو گے۔ امام احمد رضا کو اگر پڑھ لو گے نا تو عشق کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں، وہ ذات ہی ایسی ہے، غوث اعظم کی عطا ہے، غوث اعظم کی عطا ہے۔ رد سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام کے اوپر تحریر فرمایا کہ جو عالم باعمل فرقہ باطلہ کا رد کرتا ہے، جو عالم باعمل فرقہ باطلہ کا رد کرتا ہے نا
تو اس کے حوالے سے امام اہل سنت نے فرمایا کہ ایک صوفی جو مجاہدہ کے ذریعے مقام حاصل کرتا ہے اس سے بھی اعلیٰ مقام اللہ رد کی بنیاد پر عطا فرماتا ہے. ہاں، اس سے بھی بڑا مقام رد کی بنیاد پر عطا فرماتا ہے. پھر آپ نے ایک واقعہ تحریر فرمایا. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی ان کے حوالے سے یا کسی اور بزرگ، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے، کہ انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک عالم کا انتقال ہو گیا. غور سے سنیے کیا ملتا ہے رد سے. ایک عالم کا انتقال ہو گیا. انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا. تو وہ عالم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی. علم کے سبب نہیں. کیا کہا؟ یعنی علم فضیلت والی چیز ہے، علم نور ہے، علم یہ ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے. لیکن صحیح معنوں میں آپ کو اگر جاننا ہے کہ کس کے پاس نور علم ہے تو مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہت اچھی بات فرمائی، جس کا خلاصہ یہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو علم تجھے سیدھا راستہ نہ دکھائے وہ جہالت ہے. جو علم تجھے سیدھا راستہ نہ دکھائے وہ جہالت ہے. تو بہرکیف وہ کہتے ہیں کہ وہ عالم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی، علم کے سبب نہیں، اس نسبت کے سبب کہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت کی بنیاد پر، کہ میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کا کتا بن گیا. یعنی دنیا میں جب تک رہا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کا کتا بن کر رہا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو بھیڑیوں سے خبردار کرتا رہا، بھونکتا رہا. یعنی ان سے بچو، ان سے بچو، گستاخوں سے بچو. تو یہ جو پوری زندگی میں بھونکتا رہا نا، تو وہ عالم خواب میں کہتے ہیں سرکار کی بارگاہ سے مجھ سے کہا گیا بھونکے جاؤ کوئی مانے یا نہ مانے. کیا کہا؟ بھونکے جاؤ کوئی مانے یا نہ مانے. پھر امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ لاکھ ریاضتیں لاکھ مجاہد قربان. ہاں، لاکھ ریاضتیں لاکھ مجاہد قربان، کہ ایک صوفی کو جو مقام مجاہدے کی بنیاد پر حاصل ہوتا ہے، ایک عالم کو رد کی بنیاد پر اللہ وہ مقام عطا فرماتا ہے. اور کیوں عطا کیا جاتا ہے؟ کہتے ہیں نا رد کرنے سے کیا ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت کو پڑھیں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ مقام اس لیے عطا کیا جاتا ہے کہ جب ایک صوفی عبادت کرتا ہے تو نہ تو اس کے کان کو کوئی تکلیف دیتا ہے، نہ اس کی آنکھ کو کوئی تکلیف دیتا ہے، نہ اس کے سر کو کوئی تکلیف دیتا ہے. یعنی عبادت کرنے والا، میں آپ کو ایک مثال دوں، ابھی آپ میں سے کوئی آدمی پوری رات اس مسجد میں نماز پڑھتا رہے، آپ کو کوئی گالی دینے آئے گا؟ ارے بولیے، نہیں آئے گا نا. آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر پوری رات قرآن مقدس کی تلاوت کرتے رہیں، کیا آپ کو کوئی برا کہنے والا آئے گا؟ نہیں آئے گا نا. لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب فرقہائے باطلہ کا رد کیا جاتا ہے نا، تو رد کرنے والے کا حال ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ اوکھلی میں سر کو رکھنا اور اوپر سے موصل پڑ رہی ہو. یعنی آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب ایک عالم امت کو بچانے کے لیے باطل فرقوں کا رد کرتا ہے اور اس رد کے بدلے میں کوئی اسے گالی دیتا ہے، کوئی اسے تکلیف پہنچاتا ہے، کوئی اسے پریشان کرتا ہے، تو امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ رب کی رضا کے لیے یہ جو تکلیفیں اٹھائی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی صوفی کا مقام یہ رد کرنے والے کو عطا فرماتا ہے. اس لیے اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ رد کرنا یہ ہماری بنیاد ہے. اور کہتے ہیں اتنا زیادہ رد، ارے رد ہوتا کہاں ہے؟ اتنا رد ہوتا کہاں ہے بھائی؟ آپ مجھے بتائیں ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی بیماری کون سی ہے؟ ہمارے معاشرے میں ابھی جو سب سے بڑی بیماری جو مجھے نظر آتی وہ کیا ہے؟
مجھے یہ نظر آتی ہے تقریباً ہر شہر کا معاملہ بد مذہبوں سے تعلق بیماری ہے کہ نہیں؟ اس کو بیماری تو ماننا پڑے گا نا، یہ بیماری تو ہے۔ اب کہتے ہیں نماز کے، یقیناً نماز کے بارے میں بولیں، روزے کے بارے میں بولیں، حج و زکوٰۃ کے بارے میں بولیں، حرام سے بچانے کے، اور بولتے ہی ہے علماء اہل سنت۔ ارے مسلک اعلیٰ حضرت کے دائرے میں جو آ جائے گا نا تو انشاءاللہ عقیدے کی بھی اصلاح ہوگی، عمل کی بھی اصلاح ہوگی۔ ہاں، عقیدے کی بھی اصلاح ہوگی، عمل کی بھی اصلاح ہوگی۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے اتنا زیادہ رد کیوں، تو میں اپنا تجربہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سب سے زیادہ، یعنی سب سے بڑی بیماری کوئی نظر آئے گی تو وہ بد مذہبوں سے تعلق کی بیماری نظر آئے گی۔ آپ کو ایک طبقہ، یعنی اچھا خاصا طبقہ نماز کی پابندی کرنے والا بھی مل جائے گا، آپ کو ایک اچھا خاصا طبقہ داڑھی رکھنے والا بھی مل جائے گا، آپ کو ایک اچھا خاصا طبقہ زکوٰۃ ادا کرنے والا بھی مل جائے گا۔ لیکن آپ اگر سروے کریں گے تو میری بات سے متفق ہوں گے کہ اہل سنت و جماعت میں بہت چھوٹا طبقہ ایسا ہے جو بد مذہبوں سے بچتا ہے۔ تو جب سب سے بڑی بیماری آج کے وقت کی یہ ہے کہ لوگ بد مذہبوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ساتھ گھال میل کرتے ہیں، تو یقین جانے آج سب سے اہم خدمت یہ ہے کہ لوگوں کو بد مذہبوں سے بچایا جائے۔ اگر وہ بد مذہبوں سے بچ جائے گا تو میرا تو ماننا یہ ہے کہ جس سنی کو آپ نے دیوبندی وہابی سے بچا لیا اور ہمیشہ کے لیے اگر وہ باطل فرقوں سے کٹ گیا نا تو انشاءاللہ یہ ایسا عمل ہے کہ دیوبندی وہابی کا بائیکاٹ کرنے والا کبھی بے نمازی نظر نہیں آئے گا۔ کیوں نظر نہیں آئے گا پتہ ہے؟ آج کے وقت میں سب سے مشکل عمل کیا ہے؟ سب سے مشکل عمل کیا؟ سب سے مشکل عمل میری سمجھ یہ ہے کہ مکمل طور پر اندھیرا اجالا تنہائی گھر رشتہ دار کہیں بھی رہے، مکمل طور پر جو دیوبندی وہابی کا بائیکاٹ کرتا ہے نا تو یہ سب سے مشکل عمل ہے۔ کون سا ہے؟ بد مذہب کا بائیکاٹ کرنا یہ سب سے مشکل عمل ہے۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر تم قوم کو باعمل بنانا چاہتے ہو، نماز کا پابند بنانا چاہتے ہو، تو میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ اللہ اگر توفیق دینا تو سب سے پہلے اپنے سنی بھائیوں کو دیوبندیوں سے بائیکاٹ کرنے والا بنا دو۔ اگر سنی جب دیوبندی کا بائیکاٹ کر لیں گے تو جب رب کی رضا کے لیے سب سے مشکل کام کر لیا تو کیا وہ مسجد کے لیے نماز میں نہیں آئے گا؟ جب رب کی رضا کے لیے سب سے مشکل کام کر لیا تو کیا زکوٰۃ کو ادا نہیں کرے گا؟ جب رب کی رضا کے لیے رشتہ دار سے ٹکرانے کے لیے تیار ہے، شہر سے لڑنے کے لیے تیار ہے، چچا اگر دیوبندی ہے تو اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہے، تو آپ مجھے بتائیں کیا وہ نمازوں کا پابند نہیں ہوگا؟ حقیقت یہ ہے کہ آپ اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو تسلف الدین کے اندر آگے بڑھائیں۔ اگر متسلب سنی بن گئے تو انشاءاللہ حال اور معاملہ یہ ہوگا کہ وہاں پر آپ کو عمل کی بہاریں بھی نظر آئے گی۔ اور اگر تسلف الدین نہ رہا، تسلف الدین اگر نہ رہا تو نماز کی پابندی کرتے رہے اور نماز پڑھنے کے بعد آپ باہر نکلنے کے بعد دیوبندی کے ساتھ چائے ناشتہ کرتے رہے۔ یہ جو مسلک کہتے ہیں نا، میں ان کو حدیث کے ذریعے بتاتا ہوں، سمجھاتا ہوں کہ پڑھیں، مطالعہ کریں، امام اہل سنت کو پڑھیں کہ اگر نماز پڑھیں کہ ایک آدمی 5 وقت مسجد میں نماز کے لیے جاتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد باہر نکلے دیوبندی وہابی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، وہ رات میں تہجد پڑھتا ہے، 2:30 بجے اٹھے گا، دیوبندی کے ساتھ جا کر ناشتہ کرتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کیا نماز پڑھ لینے سے، یا یہ کہ نماز کی پابندی تو کرتا ہے، تو نماز کی پابندی کے ساتھ اگر دیوبندی کو گلے لگائے گا تو کیا اس کا ایمان خطرے میں نہیں ہوگا؟ جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا
इय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लुनकुम व ला युफ्तिनुनकुम, कि तुम उनसे दूर रहो, उनको अपनों से दूर रखो, कहीं वो तुमको गुमराह न कर दे, कहीं वो तुमको फितने में न डाल दे। तो क्या समझ में आया कि नमाजी बने तो ऐसे बने कि नमाज की पाबंदी भी करे और साथ में देवबंदी वहाबी का बाइकाट करें, शरीयत के दिगर अहकाम पर अमल करें और बदमज़हबों का बाइकाट करें। अगर ये दोनों चीज़ें तुमने अपने अंदर पैदा कर ली, और ख़ास करके अगर देवबंदियत, वहाबियत, राबजियत, बल्कि जितने भी फ़िरक़ाए बातिला है, उन तमाम फ़िरक़ों के फितनों से अगर बच गए, इनसे ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया, तो इंशाअल्लाह वो अमल ऐसा होगा बक़ौल इमाम अहमद रज़ा कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। इसलिए शरीयत की पाबंदी करें, रमज़ान मुबारक का अदब व एहतराम करें। मैं इसी पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व ताला मुझे आपको सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाए। बोलने में जाने अनजाने अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो आप सबको गवाह बनाकर दिल की गहराई से तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।